وآلہ وأصحابہ اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین ذی وقار، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحج، اسے 3 طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ ذو الحج بھی کہتے ہیں، ذی الحج بھی کہتے ہیں، ذی الحج بھی کہتے ہیں، پھر اسے ذو الحجہ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو رائج ہے، سادہ سے لفظوں میں حج والا مہینہ اس کا نام رکھا جاتا ہے، موسوم ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ، جہاں سے اسلام کے وہ نامور باکمال چمکتے دمکتے ستارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ کے پیارے ذو الحج سے شہادتوں کے سفر کا کہہ لیں کہ آغاز ہوتا ہے۔ اسی ذو الحج کے آخری ایام میں امیر المومنین داماد رسول سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ انہی ایام میں وہ دلخراش واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ جب سیدنا امیر المومنین مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوتا ہے، اور پھر یکم اسلامی سال کی یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ماہ محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار، آپ کے پھول، آپ کی آنکھوں کا تارا، جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء کی شہادت ہوتی ہے۔ کچھ بہت ہی اہم اور ہمارے لیے بنیادی باتیں ہیں جو یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ دیکھیں، عقیدہ گرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، عقد کہتے ہیں گرہ کو۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ عقد کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو، پنجابی میں ہم اسے گنڈ کہتے ہیں۔ تو عقیدہ اسی گرہ سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے۔ یاد رہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے لازم ہوتی ہیں، جن کے ماننے اور تسلیم کیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ یا دوسری راہ نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، وہ ہم اہل سنت و جماعت خاص طور پہ عقیدے کے اعتبار سے جتنا ہم لوگ پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، شاید اس سے پہلے کبھی اس طرح کا موقع ہم پر نہیں آیا تھا۔ قرآن کریم میں ہمارے بارے میں مثلاً قرآن بیان کرتا ہے
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے حضرت انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، بہترین اندازے سے پیدا کیا۔ آج یہ آیت میں اور آپ اپنی شان دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پھر قرآن فرما رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز کیا۔ ہم یہ آیت بھی اپنی شان بیان کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پھر قرآن یہ فرماتا ہے اگر آج ہم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا کام کرتے ہیں تو ہم اس کی تائید کے لیے قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں ایک ایسی امت ضرور ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے۔ قرآن نے ایسوں کے بارے فرمایا کہ یہی لوگ تو ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ تو ہیں جو کامیاب ہیں۔ اب اگر آج ہم نیکی کا کام کریں اور ہم دلیل میں یہ آیت پیش کریں تو ہم اپنے آپ کو کن لوگوں میں شمار کرتے ہیں؟ خیرہ امت میں، ہے نا ایسا؟ ایک اور مقام پر قرآن فرما رہا ہے کنتم خیر امہ۔ جب ہم کسی یہودی سے، عیسائی سے، غیر مسلم سے بات کرتے تو ہم اسے کہتے ہیں ہم سب سے بہترین امت ہیں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو، ان ساری آیات کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کرمنا بنی آدم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، اگر میں پڑھتا چلا جاؤں۔ قرآن فرما رہا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا سارے لوگ نکل پڑے، فلولا نفر، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایک جماعت میں سے کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے نکلتے، دین سیکھ کر واپس اپنی قوم میں آتے اور قوم کو ڈراتے۔ اب آج ہم اگر تبلیغ دین کے لیے نکلتے تو ہم اپنے لیے یہ آیت منتخب کرتے۔ تو اس طرح کی قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں۔ آیات کا ذخیرہ، صرف اس میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پھر آ جاتے ہیں احادیث پر۔ رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان ہے ہی وہ جو دوسروں کے لیے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ آج ہم بڑے فخر سے، یہ حدیث تو ہم نے کئی بار سنی ہے، ہم کتنی بار اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے، اس نے میری حدیثوں کو سنا۔ ہم بڑا فخر کرتے۔ اب یہ ساری آیات اور ساری احادیث ذہن نشین رکھیے، اگر آج 1400 سال بعد ہم ان ساری آیات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان آیات سے اپنی فضیلت ثابت کرتے ہیں، اور وہ فضیلت مسلمہ ہے، تسلیم بھی کی جاتی ہے، یعنی آج ہم دوسروں کے سامنے یہ کہیں ہم سب سے بہتر امت ہیں، کتنے 100 سال بعد؟ تو پھر اس آیت کا سب سے پہلے مخاطبین کون تھے؟ یہ سوال سب سے اہم ہے۔ ان آیات کا، ان احادیث کا سب سے پہلے بشارت کے مستحق کون لوگ تھے؟ یہ آیات سب سے پہلے رسول اللہ علیہ السلام نے جن کے سامنے پڑھیں، جنہیں یہ آیات رسول اللہ نے سنائی کہ تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے، تو وہ جماعت کون سی ہے؟ اونچی۔ اگر آج 1400 سال بعد بیٹھ کر ہم اپنی فضیلت کا معیار لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے قرآن اور احادیث کا سہارا لیتے ہیں تو ہم تو 1400 سال بعد ہیں۔ اگر آج حدیثیں سننے والا، یاد رہے بہت اہم جملہ ہے،
نَدَّرَ اللَّهُ عِمْرًا سَمِعَ مِنَّا، اگر آج حدیثیں سننے والے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی دعا ہے تو وہ ہستیاں کس قدر مقام پر پہنچی ہوئی ہوں گی جو جنہوں نے سامنے دیکھا اور حدیثیں سنی. وہ ہستیاں کس مقام پر ہوں گی، ان کے مقام و مرتبے کا اگر آج ہم سن کر کہتے ہیں جی ہمیں یہ دعا حاصل ہے، تو وہ جو رخ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوں گے اور آپ کی زبان مبارکہ سے، لسان مبارکہ سے یہ لفظ بذات خود سنتے ہوں گے، اللہ کو وہ کس قدر محبوب ہوں گے. اگر آج 1400 سال بعد ہم کہتے ہیں جی ہم سب سے بہتر ہیں عیسائیوں سے، اہل کتاب سے، تمام یہودیوں سے، ہندوؤں سے، ہم سب سے، کیوں؟ ہمارے پاس بہتری کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن کریم، کہ قرآن فرما رہا ہے تم سب سے بہتر ہو. تو اگر آج میں اور آپ قرآن کی آیات ثابت کر کے اپنے آپ کو اہل کتاب اور تمام غیر مسلموں سے افضل اور برتر ثابت کرتے ہیں، تو جنہوں نے یہ آیات اپنے کانوں سے سنی ہوگی اور رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھ کر سنی ہوگی، ان کی فضیلت کا، ان کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ یہ ہے مقام صحابیت. اور قرآن نے بڑا واضح طور پر فرمایا جن کے لیے آیات نازل ہو رہی ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ نے ان کی صفات کا نام واضح کیا. ان آیات میں تو ہم بھی داخل ہو جاتے ہیں نا، ان ساری آیات کو تو جو ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں ہم بھی اس میں داخل ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن میں ہم داخل ہو ہی نہیں سکتے. اللہ نے وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بالکل واضح طور پہ ذکر کیا، مخاطب کر کے ذکر کیا. والسابقون الاولون، فرمایا جو سب سے پہلے ایمان لائے، سابقین اولین، جو اول بازی لے جانے والوں میں سب سے پہلے ہیں. کون؟ مہاجرین. مہاجرین کنہیں کہا جاتا ہے؟ جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے ہمراہ یا آپ کے حکم پر نکلے، حبشہ کی جانب گئے یا مدینہ طیبہ کی جانب گئے، یہ کہلاتے ہیں مہاجر. جن کے پاس رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے کر گئے وہ کہلاتے ہیں انصار. جانتے ہیں انصار کے بارے ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک طرف سارے لوگ چلے، دوسری طرف انصار چلے تو میں انصار کے ساتھ ہوں گا. مدینے والے جو صحابہ ہیں ان کے بارے فرمایا، لوگ گھروں کو مال لے کر جائیں، سونا چاندی لے کر جائیں، اے اہل مدینہ تم گھروں میں اللہ کا رسول لے کر جاؤ. پھر ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑا درجہ ان کے شہر کو رسول اللہ علیہ السلام نے پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ رسول اللہ علیہ السلام کی آخری آرام گاہ اس کو منتخب کیا. یہ دو شہر، ایک شہر والے مہاجرین، دوسرے شہر والے انصار، ان دو شہروں کے بارے آیات اور آثار میں جو کچھ بیان ہوا، احادیث طیبہ کے ذخیرے میں جو کچھ بیان ہوا کہ ساری دنیا میں فتنہ جا سکتا ہے لیکن یہاں فتنہ نہیں جائے گا. آخری وقت پر یہی جگہ امان گاہ ہوگی قرب قیامت. اب اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم. یہ دل پہ لکھنے والی، یاد کرنے والی باتیں. اگر ان آیات کو یاد کر لیں گے نا، پھر دنیا کا کوئی فتنہ ہمارے پاؤں بھی ہلا نہیں سکتا. دیکھیے، میں آپ ہم میں سے کوئی بھی یقیناً بالیقین یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اللہ ہم سے راضی ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. اس کی رحمت سے امید تو کر سکتے، اس کی رحمت سے
امید تو کر سکتے ہیں لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اچھا، میں نے کئی بار یہ بات ذکر کی، دوبارہ اس کو سمجھاتا چلوں۔ دیکھیے، مومن جب اس کا آخری وقت آتا ہے، الترغیب والترہیب، حبیب جو ہے الترغیب والترہیب امام منذری کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے۔ الترغیب والترہیب میں امام منذری نے ایک باب باندھا، اس میں یہ ساری احادیث ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب مومن کا آخری وقت ہوتا ہے، اب شانیں سنتے جائیے گا، فضائل شان ایک عام مومن کی، جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، اس کے سرہانے سے لے کے تا حد نگاہ دونوں اطراف میں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے، وہ فرشتے اعزازاً اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ میں بلا تشبیہ اور بلا تمثیل سمجھاتا چلوں اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ وہ جب لیتے ہیں نا، جیسے آپ نوجوانوں نے میچ دیکھا ہوگا، فائنل میں جب ٹرافی ملتی ہے تو سارے اس کو ملتی تو کپتان کو ہے، لیکن باقی جو کھلاڑی ہیں اس ٹرافی کو ہاتھ میں لینے کے لیے، تصویر کھنچانے کے لیے بے چین کتنے ہوتے ہیں، سب اس کے ساتھ اپنا فوٹو لیتے ہیں۔ اسی طرح بلا تشبیہ اور بلا تمثیل جب مومن کی روح نکالی جاتی تو فرشتے اعزازاً مجھے بھی دو، مجھے بھی دو، مجھے بھی دو، پھر یہاں سے وہ جاتے ہیں اوپر، ہر آسمان پر تعارف کرواتے جاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اور جس رومال کے اندر مومن کی روح لے کر جائی جاتی ہے، اس کا ایک قطرہ اگر روئے زمین پر گر جائے تو خوشبو سے معطر و معمر ہو جائے، اس میں یہ لے کر جاتے ہیں۔ اب ایک مومن یہاں سے اس کا درجہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں سے پھر دوبارہ قبر میں چلے گئے، اعزازات ملے، قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا گیا، ہر طرف سے نماز، روزہ، زکوٰۃ آ کر اسے بچا لیتے ہیں۔ اب اسے فرشتے کہتے ہیں سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، جیسے بات کی طرف توجہ ہے۔ اب یہ معاملہ ہوگا، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، بلکہ روایات میں جو شہید کا مقام ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ۔ خیر، کرتے کرتے یہ سلسلہ پہنچے گا میدان محشر تک، قیامت کے دن تک۔ یہ قبر سے نکلیں گے، بڑی آسانی سے حساب و کتاب کا معاملہ، پل صراط کا معاملہ، جب یہ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی صفات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بہت ساری صفات ہیں جو قرآن میں ذکر کی گئی، آگے پیچھے ہر جگہ خادموں کی لائن۔ جنت کا سب سے کم درجے کا، جنت کا سب سے کم درجے کا، ہم 1400 سال پیچھے ہیں، ہم سے بھی بعد آخری جو جنت کا سب سے ہلکے درجے کا جو جنتی ہوگا، کلاس میں بیٹھے ہیں، سوال آپ سے کرتا ہوں، نے کئی بار یہ روایت پڑھی ہے، وہ جو سب سے آخر میں جنت میں لایا جائے گا، توجہ کے ساتھ، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوں گے۔ ہم کلام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے، جا جس دنیا سے تو آیا ہے نا، اس جیسی 10 دنیا تجھے دی، اس جیسی 10، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اس جیسی 10 دنیا تجھے دی۔ وہ یا اللہ مذاق تو نہیں کر رہا، یہ جنت کا سب سے کم درجے کا ہے، سب سے کم درجے کا۔ اب اس کے بعد جنتی جنت میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ پھر ایک موقع پر اہل جنت کو اکٹھا کرے گا، اکٹھا کرنے کے بعد اب جنتی عرض کریں گے، یا اللہ اتنا کچھ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں تمہیں وہ نعمت عطا کروں گا جو اس سے پہلے نہیں ملی، اس سے پہلے۔ وہ حیران ہوں گے، یا اللہ مرنے سے لے کے، کب سے اعزاز شروع ہوا؟ مرنے سے لے کے
یہ تھوڑا اعزاز ہے کہ اس کی میت، اس کی روح کو لینے کے لیے فرشتوں کی قطار ہے؟ یہ تھوڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا استقبال جب کیا جاتا ہے، میں ایک مثال دوں، جیسے ملکوں کے دورے پر بعض صدور ایک دوسرے کے ملکوں میں جاتے ہیں، جب جاتے تو دوسرے ملک والے کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف دیتے، ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق تحفہ دیتا ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ مومن اللہ کی ملاقات کو جب ہم جاتے نا جنازہ پڑھنے کے لیے، ہم مومن کو اللہ کے سپرد کرنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے مل رہا ہوتا ہے اس وقت۔ اب اس وقت حدیث پاک میں یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ، مومن کی بات، جتنے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے سب کو بخش دیتا، سب کو۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو گئی، جن کی روح کو اس اعزاز سے لایا گیا، جن کو قبر میں کہا سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، جن کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جو بجلی کی تیزی سے پل صراط سے گزر گئے، جنہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اب وہ عرض کریں گے یا اللہ اب کون سی نعمت ہے؟ میں نے یہ ساری آپ کو تفصیل سنا دی کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ کس کس اعزاز سے نوازنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے آج میں تمہیں وہ نعمت دوں جو اس سے پہلے۔ وہ حیران ہو گئے یا اللہ اور کون سی نعمت ہے؟ اب اتنی ساری نعمتیں، اتنے سارے فضائل، اتنے ساری شانوں کے معاملات۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج سے میں نے اپنی رضا تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لازم کر دی، میں تم سے راضی، میں تم سے۔ سوچئے اہل ایمان کو جنت میں جانے کے بعد اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور صحابہ وہ ہیں جنہیں ان کی زندگی میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تم سے راضی ہے۔ تقابل سمجھیے گا، تقابل سمجھیے گا کہ ہم اتنے سارے مراتب مقامات سے گزرنے کے بعد پتہ نہیں کب قیامت آئے گی۔ وہ جو لوگ قبروں میں دفن ہو چکے ہیں پتہ نہیں کتنے ان کو سال گزر چکے ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، کب قیامت کا دن آئے گا، کب وہ اٹھیں گے، پھر معاملہ ہوگا سارا۔ وہ 500 سال کا دن گزرنے کے بعد جنت میں جانے کے بعد پھر اللہ ان سے فرمائے گا میں تم سے راضی۔ وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے دنیا میں فرمایا، اور قرآن کریم کی آیات جس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، فرمایا محبوب نے خبر دے دو میں ان سے راضی ہوں۔ اور اتنا نہیں، اس سے اگلا جملہ بڑا کمال کا ہے کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ یہ ہے اس کی محبت کا انداز کہ صرف میں ہی نہیں راضی، یہ بھی مجھ سے راضی۔ یہ چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، اس جملے کی گہرائی کو سمجھیں کہ اللہ فرما رہا ہے میں بھی ان سے راضی ہوں، یہ بھی مجھ سے۔ اس کی لطافت کو سمجھیں، اس جملے کو سن کے تو وجد میں آ جائے انسان جس کے دل میں محبتوں کے جذبے پھوٹ رہے ہوں، شجر پھوٹ رہے ہوں، وہ اس جملے کی ایسی کیفیت ہے کہ اس سے باہر ہی نہیں نکلے گا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ کون؟ خالق کائنات، مالک کائنات فرما رہا یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اب معلوم ہوا کہ واقعی وہ جماعت بڑی شان والی ہے۔ میں نے صرف ایک آیت پڑھی ابھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر اس کے بعد درجات ہیں، اس کے بعد کیا ہیں؟ جس طرح رسولوں کے بارے میں نے بڑی اہم باریک باتیں آپ کو سمجھانی ہیں، جس طرح رسولوں کے بارے قرآن نے فرمایا تلک الرسل، یہ جماعت رسل، رسول کی جمع رسولان اعظام بھی آتی ہے، رسل بھی آتی ہے عربی زبان میں۔ یہ جماعت رسل ہم نے ان کو فضیلت دی، بعض کو بعض پر ہم نے کیا دی؟ ان میں سے بعض سے ہم نے کلام کیا، بعض کی شانوں کو اونچا کیا۔
اب ہے نا، اللہ نے بعضوں سے کلام کیا، اللہ نے بعض سے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کیا؟ کسی سے اللہ نے وحی کے ذریعے بات کی اور کسی کو بلا کر دیدار کروایا۔ یہ کیا ہیں؟ مرتبے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں شانیں، یہ ہیں مرتبے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، حدیث کا مفہوم ہے، انبیاء کے درمیان یہ باتیں نہ کرو۔ ہر ایک کو اللہ نے شان سے نوازا، اور اس میں بڑا سخت جملہ ہے۔ فرمایا اگر کسی نے کہا نا کہ میں فلاں سے افضل ہوں، یا یہ فضیلت بیان کرنے کا بھی ایک قاعدہ ہوتا ہے، فضیلت بیان کرنے کا ایک قاعدہ اور ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے سامنے کسی نے ایک شعر پڑھا کہ جب، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جب رسول اللہ، پہلے یوسف علیہ السلام کا بڑا چرچا تھا، جب رسول اللہ علیہ السلام آئے تو شان یوسف بھی گھٹی تو اسی در سے گھٹی۔ اعلیٰ فرمایا نا 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 نا، ایسے نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ شان یوسف بھی بڑھی تو اسی در سے بڑھی، یوں کہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے انبیاء کی شانیں بیان کی۔ آپ قرآن اٹھائیے، جن جن انبیاء کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا، اس کے علاوہ ہم کسی نبی کو جانتے ہیں؟ کسی نبی کے نام کا پتہ؟ ہمیں یوسف علیہ السلام کے سارے واقعے کا کہاں سے پتہ چلا؟ سلیمان علیہ السلام کے سارے واقعے کا کہاں سے پتہ چلا؟ ایوب علیہ السلام کے واقعے کا کہاں سے پتہ چلا؟ آدم علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، ان سب کا ہمیں کس نے بتایا؟ تو اللہ کے نبی نے ان کی شانوں کو، لیکن ایک منع کیا کہ تقابل نہ کرنا، مقابلے بازی نہ کرنا درمیان میں۔ یہی بات صحابہ میں بھی ہے، یہی بات آپ فضیلت تلاش کریں، واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی عزت کی قسم، ہر صحابی فضیلت کی ایسی معراج پر ہے کہ دوسرا اس کے بالمقابل آ ہی نہیں سکتا۔ ہر صحابی کے بارے رسول اللہ علیہ السلام نے الگ ہی انداز، جواد کا، سخاوت کا، جود و کرم کا ایک انداز اختیار فرمایا۔ اب ہمیں کیا ہے؟ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں، رسول اللہ کے تربیت کیے ہوئے لوگ ہیں، آپ کی تیار کردہ جماعت ہے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ درجات میں فرق ہے، لیکن یہ کس نے سبق دیا کہ تم درجات میں مقابلہ بازی کے اس راستے پر آ جاؤ کہ نہیں فلاں نہیں صحیح، فلاں صحیح، فلاں نہیں صحیح، فلاں نہیں صحیح؟ یہ ہمیں اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کے درمیان مقابلہ بازی کی فضا قائم کریں۔ قرآن نے تو واضح طور پہ فرمایا کہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے، جن کے بارے رب کا کلام جس سے بہتر، جس سے افضل، جس سے سچا کوئی ہمارے پاس معیار اور پیمانہ نہیں۔ جب اس قرآن نے یہ گواہی دے دی کہ ان کے درمیان رشتہ ہے محبت کا، اس کے بعد ہم ادھر ادھر کے پیچھے چل پڑے، کوئی کسی کے پیچھے چل پڑا، کوئی کسی کے پیچھے چل پڑا۔ اس اعتبار سے جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی، ذوالحج کا مہینہ، دیکھیں ہم لوگ عقیدے کے اعتبار سے اس قدر پیچھے ہیں، اس قدر پیچھے ہیں، عقیدہ ہمارا کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں رسول اللہ علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، جس کی بنا پر امت میں ذوالنورین اگر کسی کا لقب ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، 2 نوروں والے، کیا 2 نوروں والے۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے بارے جو ارشاد فرمایا وہ اس سے بھی کمال کا ہے۔ فرمایا جب ایک موقع پر، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر آئے۔ کتنے؟ 1000 دینار لے کر، سخاوت کے بڑے واقعات ہیں، میں صرف ایک کوٹ کر رہا ہوں۔ 1000 دینار لے کر آئے اور رسول اللہ علیہ السلام آپ کی جھولی میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں پلٹ رہے تھے، ان دیناروں کو پلٹ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور ایک جملہ کہا، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا اپنی زبان سے، فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔
آج کے بعد عثمان کچھ بھی کریں انہیں نقصان. بتائیے یہ بشارت کس نے دی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے. یہ بشارت رسول اللہ علیہ السلام نے دی. میں حدیثوں میں نہیں جاتا، صرف بات سمجھانا مقصود ہے. بات کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو ہمارے بعض طبقات عید کا دن مناتے ہیں، اور وہ اس عید کو کہتے ہیں یہ عید الفطر سے بھی افضل ہے، عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. ہماری کتنی بڑی کم علمی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو عید کا دن منا لیا گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن کو یوم امام جعفر صادق کے طور سے منسوب کر دیا گیا. کیوں؟ اور پروپیگنڈا کیا گیا کہ عثمان غنی کی شان نہ مانی جائے، ماننی نہ پڑ جائے. رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کر دو، جی آپ کی ایک ہی بیٹی تھی، آپ کی ایک ہی بیٹی تھی. اور یہ سوشل میڈیا نے ہمیں جس قدر نقصان پہنچایا، میں آپ سب بچوں سے یہ کہوں گا، ایسے دین کے بارے میں نام بڑا نہیں ہوتا. تحقیق کے بعد کسی کے بات کو سنیں. کیوں؟ یہ دین ہے. دیکھو صحیح مسلم کے مقدمے میں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذوا دینکم. دیکھو کس سے لے رہے ہو، دیکھو کس سے لے رہے ہو، دین ہے. آج کل ہر ایرا غیرہ لتھو خیرہ اٹھتا ہے. ہم نے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں سنی، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو. میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اس میں صاف کھل کے ایک مسلک کا عالم کھل کے وہ یہ کہتا ہے جی ہم ان خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں انہیں برا نہ کہو، لیکن ہم ان کی تعظیم بھی نہیں کرتے، ان سے محبت بھی نہیں کرتے. ہمارے نزدیک تو خلیفہ اول علی ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ، ہم تو صرف ان کو خلیفہ مانتے. سرے سے ساری باتیں مٹا دی گئی. یہ سفر زوال کا شروع ہوا جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر تانا زنی کی گئی. وہاں یہ سفر رکا نہیں. اگر اس وقت ان کا ہاتھ روکا جاتا، اپنے عقیدے مضبوط کیے جاتے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے رسول اللہ علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، اے اللہ اسے ہادی بنا، اسے مہدی بنا، اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما. جب یہ بات ان کے بارے میں کہہ دی گئی، اس کے بعد ان کی طرف انگلیاں کرنے کا تک ہی کوئی نہیں بنتا. وہاں ہاتھ نہ روکا گیا. اس نہ روکنے کی بنا پر سفر آگے بڑھا. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ میرے سینے میں ہے، واللہ میں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں تو آپ لوگ اس آرام سکون سے بیٹھ نہیں سکو گے. یہ ہماری اس اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہمت ہے کہ ہماری زبانیں ہمارے قابو میں. ہم اپنی زبان کو بے لگام نہیں ہونے دیتے. محبت میں بھی بہہ جائیں تو ہم اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں نکالتے، ورنہ جو زبانیں عثمان غنی کے بارے میں دراز ہوتی ہیں، ہماری غیرت دینی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان زبانوں کو کھینچ لیں، ان گردنوں کو اتار دیں. لیکن ہم پھر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. پتہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا مغلظات بکی جا رہی ہیں کہ جی آپ حیران ہو جائیں گے. زبانوں میں کیڑے نہ پڑ جائیں ایسی باتیں زبان سے نکالتے ہوئے کہ جی سارے صحابہ عثمان غنی کے مخالف ہو گئے تھے. یہاں تک آیا کہ عثمانی میں یہ نقل کفر نہ باشد، میں صرف سنگینی بیان کرنے کی، آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو جگانا مقصود ہے. یہ جمعے کی اہمیت اسی لیے تو میں روتا ہوں کہ اس کی اہمیت کو سمجھو، خدا کے واسطے سمجھو. یہ ایک ایک وقت قیمتی ہے، ایک ایک وقت کی ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ قیمتی ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے. آ کے 2 ٹکرے ماری اور یہ گئے وہ گئے اور احسان کر دیا مولوی پر. اٹھائیے، وہ کہتے ہیں عثمان غنی کا گریبان پکڑا
عثمان غنی کو منبر سے نیچے کھینچا، صحابہ نے کھینچا تھا؟ اس قدر جھوٹ، اس قدر جھوٹ، اس قدر جھوٹ اور بہتان۔ کہا کہ یہ خلافت ہی صحیح نہیں تھی، ہم تو کہتے ہیں وہ ابو بکر کی خلافت بھی صحیح نہیں تھی۔ چلو دوسرے تو باتیں کرتے، کرنا ان کا تو معاملہ ہی اور ہے، لیکن بدقسمتی سے اہل سنت کے ہاں بھی یہ رافضیت اس قدر پنپ رہی ہے، اس قدر پنپ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے بھی اندر وہ جراثیم شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے آغاز یہاں سے ہوا، ہمارے ایک مقرر نے کہہ دیا جی خلافت دو طرح کی ہے، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی۔ ظاہری طور پر خلافت ابو بکر کو ملی تھی، بس مصلی پہ کھڑا کیا تھا، باطنی خلافت تو مولا علی کو دی تھی آپ نے۔ تسی تے استغفر اللہ کہیں نہ اتنے نعرے لگے سے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ واقعی بھی دو طرح کی ہے، واقعی بھی دو طرح کی ہے، اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، بات بڑھتے بڑھتے آگے چلی گئی۔ اب ایک نے یہ کہا جی یہ جو خلافت تھی ابو بکر کا حق نہیں تھا، امیر معاویہ سے شروع ہونے والا سفر رکا نہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ہم اس کو خلافت ہی نہیں مانتے۔ تو پھر ڈوب کر مر جانا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم اپنا عقیدہ ہی مضبوط نہیں کر سکے، ہم یہی نہیں سمجھا سکے کہ جی جو ہستی اللہ کے نبی نے جسے دو بیٹیاں دیں، اس دن علامہ صاحب فرما کے گئے کہ ہم مصلی پر کسے کھڑا کریں گے، یاد ہے؟ یاد ہے؟ ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ کسے دیں گے؟ ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ کسے دیں گے؟ جو ہمیں منظور نظر ہوگا شرافت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جس کی شان اعلیٰ ہوگی اسی کو بیٹیاں دی جائیں گی نا۔ پھر ایک بیٹی دینے کے بعد اگر پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو دوسری دے گا کوئی، دوسری بھی دی، یہاں تک فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے فوت ہو جاتی، میں وہ 40 کی 40 عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔ میرے عزیزو، اس لیے یہ فتنوں کا دور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہمیں ان ہستیوں کا یاد رکھنا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کو دنیا کے سامنے بیان کرنا ہوگا، دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہوگا۔ آخر ہمارے باپ دادا ہیں نا، یہ ہمارے بڑے ہیں نا، ہم ان کا مرتبہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ کوئی باہر سے آ کے تو نہیں بتائے گا عثمان غنی کی شان۔ بولیے بھئی، آپ کے دادا یا آپ کے ابا کا رتبہ، آپ کی والدہ کی شان، آپ کی دادی اماں کا مقام و مرتبہ کوئی باہر سے آگے بتائے گا؟ بولیے بھئی آپ کے دادا کا کیا مقام و مرتبہ تھا، آپ کے دادا تہجد پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنے ورد و وظائف کیا کرتے تھے، کون بتائے گا؟ باہر سے کوئی آگے بتائے گا؟ آپ نے گھر سے سیکھنا۔ تو میرے عزیزو، اس لیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا امت پر احسان ہے، جن کا امت پر احسان ہے، اس لیے ان ہستیوں کے بارے میں یاد رکھنا ہماری دینی ذمہ داری ہے، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے اور ہر ایک اپنے عقیدے پر خوش رہے، راضی رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اپنے عقیدے کے مطابق جو مرضی کرتا پھرے، لیکن ہم اپنے عقیدے کی درستگی کی، اصلاح کی کوششیں کرتے رہیں گے، اور ہمارے لیے ہمارا عقیدہ سب سے اہم ہے، ہمارے لیے ہمارا عقیدہ سب سے اہم ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ مظلوم ترین صحابہ میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہوئے آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے نہیں گوروں نے کہا دوسرا عمر ہوتا تو ساری دنیا مسلمان ہو جاتی، ایسے نہیں گوروں نے کہا۔ آج اگر کوئی کافر بھی اپنی نظریں جھکانے پہ مجبور ہے تو وہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا مرد مجاہد، ایسا پیکر استقامت،
ایسا کوہ گراں کہ آج وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں دنیا کو اگر کسی نے کچھ دیا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات آگے کرنے کے لیے، تو وہ ان میں سر فہرست حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بھئی جن کے بنائے ہوئے قانون کو وہ اپنانے پر مجبور ہیں۔ عمر لاز کے نام سے یورپ میں وہ قانون ہے باقاعدہ، وہ تو عمر کے قانون کو اپنائیں، اور ہمارے ہاں بے لگام چھوڑے ہوئے جانور وہ ان ہستیوں پر اپنی زبانیں دراز کریں۔ تو میرے عزیزو، ہم کم از کم اتنا اپنا ایمان ضرور کر لیں، کوئی کچھ کہتا رہے، کوئی کچھ کہتا رہے، ہم اس کی زبان پر کان ہی نہ دھریں، بولتا رہے، تیری تو بات کا جواب دینا بھی ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، تجھ سے الجھنا، تجھے مخاطب کرنا ہماری شان کے لائق نہیں، تو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ ارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے منکر کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ میرے عزیزو، اس لیے اپنی مسلمات شخصیات کے بارے میں یاد رکھیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو سبق دینا کہ بیٹے، مدینہ میں جب پانی کی تنگی تھی تو سب سے پہلے کنواں خرید کر عثمان غنی نے دیا تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ کارنامے ہیں، بتائیں اپنے بچوں کو، تاکہ کوئی کل کو کوئی اٹھ کے کوئی بد باطن وہ ہمارے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹا نہ دے، انہیں کہے دیکھو کتابوں میں یہ لکھا، اور ہم نہیں مانتے کسی کتاب کو۔ جب قرآن نے واضح طور پر فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو تاریخ کی کتابیں جو مرضی کہتے پھریں، ہمارے لیے وہ حجت ہے۔ ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہمارے لیے رسول اللہ کی حدیث اور قرآن حجت ہے، یہ کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں۔ اگر یہ کتابیں اس قرآن کی تشریح کے مطابق ہیں تو ہم انہیں تسلیم کریں گے، لیکن جہاں یہ قرآن سے ٹکرائیں گی ہم ان کتابوں کو چھوڑ دیں گے اور قرآن کے فیصلے کو، حدیث کے فیصلے کو اپنائیں گے۔ حدیثوں میں بھی ہمارے ڈنڈی ماری جا رہی ہے، واقعہ کچھ ہوتا ہے اس کا واقعہ سنایا کچھ جاتا ہے، تحریف کی جا رہی ہے، ترمیم کی جا رہی ہے، اپنی منمانی کے ترجمے کیے جا رہے ہیں۔ دعا کریں۔ آج وہ حدیث مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ سیدھا راستہ ہے، لکیر کھینچی ہمارا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں درمیان میں بھی راستے ہیں، یہ سیدھے راستے پر جب تم چل رہے ہو نا، ہر دروازے، ہر راستے پر کوئی کھڑا ہے، ادھر آ جا، ادھر آ جا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے چور کہاں آتا ہے؟ جہاں مال ہو۔ اس صراط مستقیم پر چلنے والوں کے بارے قرآن میں آتا ہے، شیطان نے کہا یا اللہ میں سیدھے راستے پر گھات لگا کے بیٹھوں گا، وہ سیدھے فرمایا ادھر سے بھی، ادھر آ جا، ادھر آ جا، عثمان غنی صحیح نہیں تھے، ادھر آ جا، حضرت عمر نے یہ کیا تھا، ادھر آ جا، میں تجھے دکھاؤں، ثبوت دوں، حوالہ دوں، نام بڑے بڑے ہوں گے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی فلاسفر ہوگا، کوئی پروفیسر ہوگا، لیکن جب وہ آپ کے پیاروں کے خلاف بات کرے، اس کا معاملہ اس کے سپرد کرتے وہ صراط مستقیم پر چلتے رہے۔ فرمایا اس طرف بات بھی کسی نے سنی تو وہ بھٹک جائے گا، اس لیے اپنا راستہ سیدھا رکھیے۔ اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالی ہمیں ان پاک باز ہستیوں کی جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے چنا، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند ز فضل رب۔ ہم اللہ سے ادب کا سوال کرتے ہیں، بے ادبہ اللہ کا فضل نہیں ملتا، اس کو بے ادبہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ ہم بے ادبوں میں نہیں ہونا چاہتے، ہم با ادبوں میں ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔